सियासत है बुढ़े मकारां दे हथ च और मकतब इदारे गवारां दे हथ च। खुदा इस मुल्क को सलामत चा रखी, ये शीशे का घर है लोहारां दे हथ च। पूरा जोर लगेगा किसी तरीके से बैलेंस, जिस तरह 20 में से 2 सीटें जितवाने की कोशिश की गई थी। हमारे पास इतलात भी होती हैं जब हम बात करते हैं। कोई भी इस दुनिया में किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाता, ये याद रख लीजिएगा, मार्क माई वर्ड्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो पाकिस्तान। जहाँ कोई भी एक भी पाकिस्तानी है वो है मेरे लिए एक छोटा सा पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पूरी कोशिश हो रही है कि खैर की खबर कोई नहीं रहनी चाहिए बाकी, और कोई उम्मीद भी नहीं बाकी रहनी चाहिए। और ज़िद इस बात पे लगी हुई है और ज़ोर इस बात पे लगा हुआ है कि किस तरीके से पाकिस्तान में कोई ऐसा निज़ाम आ जाए जिसमें चंद लोगों की मर्ज़ी को लेके चलने वाला एक दस्तूर भी हो। इसी तरह का था माहौल जब हबीब जालिब ने लिखा था कि वो जो साए में हर मसलहत के पले चंद लोगों की ख्वाहिश को लेके चले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 5 हफ्ते आने वाले क्यों अहम है। हर तरफ ये दुनिया का वाहिद मुल्क है। जब मैंने कल इसको कहा था कि दिस इज़ रिपब्लिक ऑफ रिचेस, तो वो लोग कहते हैं जी कि बिल्कुल ठीक कहा मैंने। और मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ सबसे कि इस वक्त जो पाकिस्तान है वो रिपब्लिक ऑफ रिचेस बनने की बजाय इस वक्त वो डिचेस की तरफ, यानी खड्डे की तरफ उसको धकेला जा रहा है। और ज़िद इस बात पे है कि चंद लोग, अपनी मर्ज़ी के लोग, वो मुख्तलिफ़ जगह पे बिठाए जाएँ और वो मर्ज़ी के काम उनसे लिए जा सकें। इस मर्ज़ी का नतीजा क्या निकला, मैं आपको 2 मोटी मोटी बातें एक चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ, वो ज़रा देख लीजिएगा। एक बात यह है कि जो कर्ज़ हमने IMF से लिया था वो खर्च हो गया। कहाँ खर्च हुआ किसी को कोई पता नहीं है। और दूसरा ये है कि जो हमारे पास बाकी पैसे थे, चाइना का जो लोन था वो भी बराबर हो गया। अब तकरीबन 6-7 बिलियन रह गए। अब अगर सारी दुनिया इस तरफ देखती है पाकिस्तान की तरफ, तो 2 ख्याल उनके थिंक टैंक्स, बड़े ख़तरनाक ख्याल, वो ज़ाहिर कर रहे हैं। और वो उनमें से पहला ख्याल ये है कि ये फेल्ड स्टेट बनने की तरफ जा रहा है। दूसरा ये है कि डिफ़ॉल्ट जब बनेगा तो पोस्ट डिफ़ॉल्ट, यानी जब डिफ़ॉल्ट हो जाएगी तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा, उसको किस तरह से संभालने का मतलब होता है बैरूनी ममालिक के लोग मुख्तलिफ मुआहदों के ज़रिए टेक ओवर कर लेते हैं जो कुछ आपके पास असासे हैं उनको। और वैसे भी हमारे जो बड़े असासे हैं वो सारे के सारे हमने गिरवी रखे हुए हैं। जो मुख्तलिफ कर्ज़े हमने लिए हुए हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक से हमने कर्ज़ा लिया हुआ है, सऊदी अरब से हमने कर्ज़ा लिया हुआ है, UAE से हमने कर्ज़ा लिया हुआ है, चाइना से हमने कर्ज़ा लिया हुआ है, हमने कर्ज़ा लिया हुआ है इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड से, हमने कर्ज़ा लिया हुआ है इंटरनल बैंक से, जो हम पूरी ज़िंदगी सारे मिल के अदा करते रहे तो वो नहीं हो सकते। वो जाता कहाँ है आप सबको अब पता लग गया। आप सबको पता लगा है, इसीलिए जब ये जाके उतरते हैं मफरूर और वो जो इस मुल्क की मैशत के कातिल हैं, जब मुख्तलिफ मुल्कों के एयरपोर्ट्स के ऊपर जाके उतरते हैं तो उनके साथ फिर जो रिएक्शन आता है जिसके जवाब में उनको वो गालियां बकनी पड़ती हैं जो दोहराई भी नहीं जा सकती, किसी जगह पे दिखाई भी नहीं जा सकती और किसी को सुनाई भी नहीं जा सकती, वो उसका सबब है। ये पहली बात मैंने आपको बताई। मैं अब आपको लेके चलता हूँ टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इस वक्त पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ सिर्फ एक बहस हो रही है कि अगले जो 5 हफ्ते तकरीबन है वो क्यों अहम है। ये एक बड़ा अहम सवाल है। लेट मी जॉइन दैट डिबेट। पहली बात यह है कि इन 5 हफ्तों के अंदर ये पूरी कोशिश होगी, और इस पूरी कोशिश का नतीजा क्या निकलेगा ये मैं बाद में बताता हूँ। पूरी कोशिश होगी कि किसी तरीके से पाकिस्तान को, इसके अंदर जितना भी निज़ाम है उसको डिरेल किया जाए, और डिरेल करने के बाद कोई अपनी मर्ज़ी की डिस्पेंसेशन लाई जाए। मिसाल के तौर पे एक जो पकड़ा गया हमारा सेनेटर आज़म स्वाति, आज पूरी दुनिया ने उसको हाईलाइट किया है कि एक ट्वीट पे पाकिस्तान में एक सेनेटर पकड़ा गया, वॉशिंगटन पोस्ट समेत आप ज़रा निकाल के देख लीजिएगा। दूसरा ये है कि इस वक्त मुख्तलिफ जगह के ऊपर इस तरह से घेरा डाला जाए कि पाकिस्तान के लोग सारे के सारे बकरियों का एक बड़ा सा बाड़ा पाकिस्तान को बनाया जाए जिसमें भेड़ें भी हों, और भेड़ें और बकरियां उनको दोनों तरफ से बाहर उसके इर्द गिर्द बैठे हों, जिसको चाहें वो निकालें, बाहर अलहदा लेके जाएं और उसको ज़िबा कर दें। आपने पड़ोस के 2 मुल्कों में देखा, हमारे मगरबी बॉर्डर पर भी हुआ है और हमारा जो
اس کو آپ کہہ لیں نارتھ ویسٹرن بارڈر کا جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے اس کے اندر بھی ہوا ہے کہ کس طریقے سے بچے اور بچیاں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے وہ زمانہ گزر گیا ہے. وہاں اور طرح کے سسٹمز ہیں اور وہاں اور طرح کا ماحول ہے. یہاں کی ابھی تک کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی انصاف کے ادارے بھی موجود ہیں اور قانون بھی موجود ہے. لوگ اس کو برائے نام کہتے ہیں, لوگ اس کو ناکام کہتے ہیں. ایک فاضل جج صاحب نے سپریم کورٹ کے ان کو جو اپنا سسٹم ہے ان کا جس میں وہ بیٹھتے ہیں, جس کا دوسرا حصہ میں ہوں بطور وکیل, اس سسٹم کے بارے میں ایک سوال کیا ان کو, تو انہوں نے کہا جی ایف میں اس کو گریڈ دیتا ہوں. ایف کا مطلب فیل ہے اور وہ سب سے نچلا گریڈ ہے. اے بی سی ڈی سی اور ای تک جائیں جب, تو اس کے بعد پھر وہ ایف آتا ہے. یہ اس لیے یہ ڈیبیٹ چھیڑی گئی ہے کہ پاکستان کے اندر واٹر ٹیسٹنگ, لوگوں کا حوصلہ دیکھا جائے اور اس حوصلے کے مطابق پھر پلاننگ کر لی جائے. ایک بات یہ. دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سارے ایک عہدہ ہے جو ایک انتظامی عہدہ ہے, اور عام ادارے کا بھی اگر انتظامی عہدہ تو پاکستان کا ہی ہے. پبلک سروس کے 3 حصے ہیں. ایک ہے ایسنشل سروسز, جو پبلک سروس کا مطلب یہ لوگوں کی خدمت کرنے والے لوگ. اسینشیل سروسز میں سارے وہ ادارے آ جاتے ہیں جو لا انفورسمنٹ کرتے ہیں موسٹلی, بارڈر کے اوپر جا کے بھی, اور انٹرنلی اگر کوئی ڈسٹربنس ہو, فارن کی ایگریشن ہو, اور اس میں پولیسنگ سمیت کوئی میرے خیال میں 15-16 ادارے ایک دفعہ میں نے گنے تھے, وہ ہیں. یہ ایسنشیل سروسز ہیں. اور دوسرا ہے جوڈیشل سروسز. ان میں سے جو جوڈیشری ہے وہ سول کلاس 3rd کلاس سے لے کے کلاس 3 کہنا چاہیے, بلکہ لکھا جاتا ہے 3rd کلاس انگلش میں, تو کلاس 3 سے شروع کر کے 2nd کلاس پہ, اور پھر جن کے پاس سیکشن 30 ہوتا ہے وہاں سے شروع کر کے آپ اوپر جاتے ہیں ایڈیشنل سیشن جج اور سیشن ججز, اس کو ڈسٹرکٹ جوڈیشری کہہ لیں. پھر سپریم کورٹ آف پاکستان سے نیچے 2 ٹیئر ہیں. ایک ہے جہاں سے کی اپیل اوپر جاتی ہے, وہ ہائی کورٹس ملک کے اندر 5 ہیں, اور ایک ہے جس کو آپ کہتے ہیں فیڈرل شریعت کورٹ. ایف ایس ٹی ہے, ٹریبونلز ہیں, وہ درجنوں ہیں, وہ بھی یعنی 2 درجن سے زیادہ ہیں. وہ سارے کا سارا نظام اس وقت 2 چیزوں پہ بے بس ہے. یہ سارا نظام جو ہے. تیسرا اس کا سول سروسز ہیں. سول سروسز انفیسٹڈ, جس طرح فروٹ اوپر سے آپ کو ٹھیک نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ سیب ہے, آپ کاٹتے ہیں اندر سے اتنا موٹا کیڑا ہلتا ہوا باہر نکلتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مونگ پھلی کا دانہ ہے اور اس کے 3 امریکن مونگ پھلی ہے, لیکن جب آپ اس کو کھولتے ہیں تو اندر سے مٹی برآمد ہوتی ہے. یہ حال ہے سول سروس کا. 99.9% پالیٹیشنز ہیں سول سروس میں. ایک بھائی یہاں بیٹھا ہوا ہے, دوسرا بھائی کسی نہ کسی جگہ سے کسی پارٹی میں ایم این اے ہے, سالی ایم این اے ہے, بینوئی ایم پی اے ہے. اور یہ کام جو شروع ہوا ہے یہ دوسرے آئینی اداروں میں بھی چلا گیا ہے کہ کسی کی سپورٹ کرو, جب اقتدار میں آ جائے تو اپنے رشتہ دار اس کے پاس جا کے ملاؤ. ایسی میں آپ کو 1 2 3 درجن گرس, سینکڑوں سے زیادہ گرسوں میں بھی نہیں, سینکڑوں سے زیادہ میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں. ریسنٹ پاسٹ ہے اباؤٹ 30-35 ایئرز جو پاکستان کا, اس سے یہ سارے کے سارے 2 کاموں میں یہ سارے ادارے 2 کام نہیں کر پا رہے. ایک, they have failed to understand the sentiment of the people of Pakistan, کہ پاکستان کے لوگ کیا سوچتے ہیں. وہ یہ کوشش اس میں لگے ہوئے ہیں کہ پاکستان کے لوگ ان کی طرح سوچیں. جو وہ سوچتے ہیں وہ پاکستان کے لوگ کہیں کہ واہ جی واہ سبحان اللہ ضلع لائی کمال کر دیا آپ نے. اور یا پھر اس طرح ہو کہ وہ جو بھی کہیں تو لوگ کہیں کہ جی مہابلی, آپ مہابلی کے سامنے آپ ہمارے رہبر اعظم بن گئے پاکستان کے اندر سیاسی طور پہ, اس لیے ہم آپ کی بات سنیں گے. ایک they are not recognizing کہ یہ جس دور کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جس نے کسی نے کہا تھا کہ سیاست ہے بڈھے مکاراں دے ہتھ وچ اور مکتب ادارے گواراں دے ہتھ وچ, خدا اس ملک کو سلامت چا رکھیں, یہ شیشے دا گھر ہے لوہاراں دے ہتھ وچ. جس طرح کہتے ہیں نا کہ never give a knife to a monkey, بندر کو کبھی اس طرح نہیں پکڑانا چاہیے. اور جس طرح کہتے ہیں کہ بل ان دی چائنا شاپ, جو شیشے کے برتن ہوتے ہیں اور قیمتی شیشہ بھی ہے اس کے برتن ہوتے ہیں, تو اس میں کسی بیل کو سینگوں والے کو نہیں گھسنا چاہیے. اس وقت ہمارے سارے کے سارے لوگ یہ چیز ریئلائز کرنے سے انکاری ہیں. اس کو کہتے ہیں سیلف ڈینائل. اچھا, اب دوسرا, اللہ ماشاء اللہ بہت تھوڑے جو ریئلائز کرتے ہیں. جو ریئلائز کرتے ہیں وہ اظہار اگر نہیں کرتے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا پھر قوم کو, اس کا فائدہ سوسائٹی کو نہیں ہوتا, پھر وہ کسی اور کو فائدہ ہوتا ہے. کہ جو کہتے ہیں نا جس کو کہ سائلنس میجورٹی, سائلنٹ میجورٹی, وہ پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بول کے لب آزاد ہیں تیرے.
اور جو اسلام کا بنیادی نقطہ ہی یہی ہے کہ لا کر کے بول دیں کہ کوئی کسی اور کو اللہ کے علاوہ، اس کی حاکمیت کے علاوہ میں نہیں مانتا کسی کو. آرٹیکل 62(1)(f) کے اوپر بھی، اور آئین کی اسلامی دفعات کو تبدیل کر کے ان کی جگہ الٹرا ماڈرن ایک کوئی آئینی چیز انٹروڈیوس کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اس کے اوپر میں نے 2 کالم لکھے ہیں، دنیا میں چھپے ہیں، دیکھ لیجئے. ایک آج فرائیڈے کا اور ایک پچھلے کا ہے، اور ایک کالم اس پہ میں اور لکھوں گا اور آپ سے میں وہ بات کروں گا تفصیلاً. میں اب آپ کو تیسری جو اس کا پہلو ہے اس کی طرف میں دوسرے پہلو کی طرف میں پہلے آپ کو لے کے جاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ دوسرا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ سینٹیمنٹ جو ہے یہ خود بخود اپنی موت آپ مر جائے. وہ کہتے ہیں، کھل کے کہتے ہیں، اور اس کے لیے گالیاں، گولیاں، لاٹھیاں، لاریاں، جیل کی پریزن وینز، اس کے لیے چھاپے، اس کے لیے گرفتاریاں، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اب یہ ماحول تو اس طرح نہیں، اس کو نہ قابو کیا جا سکتا، نہ اس کو جبر کے ساتھ اور زور زبردستی کے ساتھ تبدیل کیا جا سکتا. یہ آرگینک موومنٹ ہے، اور یہ عمران خان کی خوش قسمتی ہے، میری بھی، ان لوگوں کی جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس جو حقیقی آزادی کی جو تحریک ہے. اب 2 دن بعد، کل ہفتہ ہے اور پرسوں اتوار کو الیکشنز ہوں گے. پورا زور لگے گا کسی طریقے سے بیلنس، جس طرح 20 میں سے 2 سیٹیں جتوانے کی کوشش کی گئی تھی. ہمارے پاس اطلاعات بھی ہوتی ہیں جب ہم بات کرتے ہیں. تو یہ سارا کو سارا اس لیے کیا جا رہا ہے، اور عمران خان کو سارے کہتے ہیں کہ آپ فوری طور پہ ڈیٹ دے دیں، اور اب بھرا ہوا ہوتا ہے آپ کا کامنٹ باکس بھی. لیکن وہ فیصلہ بالکل درست کرے گا، میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں. پینک کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور وہ کرے گا جلد اور درست کرے گا. اس کے ٹائمنگز اپنے ہیں، اس کو پتہ ہے میں نے کیا کرنا ہے. میں آخری بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کا جو دن ہے، اس دن سے لے کے لوگ کہتے ہیں نا 5 ہفتے بڑے عام ہیں. پاکستان کا سارا مستقبل عام ہے. لوگوں کی نظر صرف کسی ایک تعیناتی پہ چلی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں پھر اس سے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. ایک میں مزے کی بات آپ سے شیئر کرتا ہوں. لیٹ می ٹیل یو the lesson of the history of Pakistan. It's the history of governance. راجنیتی کی کہانی 3 لائنوں کی زبانی. لائن نمبر 1، اپنا سروسز جتنی بھی ہیں، سروس آف پاکستان ہو، سینٹرل سروس ہو، جوڈیشل سروس، اپنا اس وقت تک ہوتا ہے جب تک کوئی کسی کو چننے کے لیے اپنوں سے مشورہ کر کے کہتا ہے یہ میرا ہوگا. اس کے بعد وہ پبلک سرونٹ بن جاتا ہے. کس درجے تک؟ یہ طے شدہ بات ہے، ہسٹری ہماری. 3 لائنیں میں نے کی تھی. دوسری، کوئی بھی اس دنیا میں کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا. یہ یاد رکھ لیجیے گا، مارک مائی ورڈز. تیسری، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. کوئی ایسی رات نہیں ہے جس کو جتنی مرضی اندھیری ہو جس کے بعد سورج طلوع نہ ہو. حقیقی آزادی کا سورج آ رہا ہے، اندھیرا اور ظلمت جا رہی ہے. خوش رہیے. آپ کے لیے میری ہمیشہ دعا رہے گی انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور حلال رزق دے. پاکستان پائندہ باد.